الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم بات کریں گے، چونکہ 25 دسمبر بالکل قریب ہے اور 25 دسمبر کو ایک دن منایا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے، کرسچن کی طرف سے، کرسمس ڈے۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کرسمس ڈے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا باطل عقائد ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیوں اسلام منع کرتا ہے کہ اس طرح کے ڈے نہ منائے جائیں، اس طرح کی محافل میں یا اس طرح کے پروگرام میں نہ جایا جائے، کیوں؟ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، چاہے وہ حضرت آدم ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہو، ایک چیز کی تبلیغ سب نے کی، اور وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی تمام کے تمام لوگ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب انبیاء کرام اس میں برابر کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش بھی چونکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور وہ اس طرح کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پیدائش میں مرد کا واسطہ نہیں رکھا، جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی، کسی بھی جاندار کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی پیدائش میں مرد اور عورت کا واسطہ، میل فیمیل کا واسطہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی پیدائش میں مرد کا واسطہ نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، مرد کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ روح القدس یعنی جبرائیل امین کو حکم دیا اور آپ نے پھونک ماری اللہ کے حکم سے، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی امت کے لوگ تھے، انہیں عیسائی کہتے ہیں، اور ایک تعداد تھی جو ایمان نہیں لائی تھی، کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی لے آئے۔ اب جب عقل کے انہوں نے گھوڑے دوڑائے تو عیسائیوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، مرد کا واسطہ تو پیدائش میں ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ مرد کے بغیر پیدا ہوئے، تو لہٰذا جو تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات ہے اور تمام چیزوں کو بنانے والی ذات، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، لہٰذا اس اعتبار سے، اس لوجک سے، اس عقل سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ہوئے۔ یوں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ اللہ ہیں اور اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ خدا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے مظہر تین طرح کے ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہے وہ معبود ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک آپ کے اللہ کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس یعنی جبرائیل امین، معاذ اللہ۔ تو یہ تین خداؤں کا انہوں نے دعویٰ کر لیا اس لوجک سے، اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ قرآن پاک میں بھی اس عقیدے کا رد موجود ہے، اور عقیدہ تثلیث رکھنے والے جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ کس طرح، میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ اب اس کا رد جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ تین معبود کون؟ جو عیسائی کہتے تھے کہ ایک خدا، ایک ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ، اور تیسرا روح القدس یعنی جبرائیل امین۔ تو یہ عقیدہ تثلیث کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ پھر رد فرمایا، اور رد فرمانے کے بعد اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، خدا تو بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث کا اللہ تعالیٰ نے رد بھی کر دیا اور ارشاد بھی فرما دیا
کہ اللہ وحدہ لا شریک صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی صرف ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ یہ کسی کی اولاد ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ آخر حضرت عیسیٰ کی ولادت پھر کیسے ہوئی؟ چونکہ ولادت کے لیے تو مرد کا واسطہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت میں مرد کا واسطہ نہیں ہے تو کیسے ہوئی؟ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو بنیاد تھی، جو اس باطل عقیدے کی عیسائیوں کی بنیاد تھی، وہ بنیاد ہی یہ تھی کہ یہ بغیر مرد کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا رد، اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ہی کی طرح ہے کہ جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مرد کے واسطے کے بغیر صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، مرد کے واسطے کے بغیر تو حضرت آدم کی ولادت بھی ہوئی، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے واسطے کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، حضرت حوا کو جیسے بغیر جو ہے وہ عورت کے واسطے سے بنایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو بغیر مرد کے واسطے سے بنایا۔ تو یہ کوئی لوجک نہیں ہے اس عقیدے کی کہ جناب مرد کا واسطہ نہیں ہے تو معاذ اللہ خدا کا اسے بیٹا قرار دے دیا جائے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ قرآن پاک سے بتایا کہ کس طرح ان کے عقیدے کی بنیاد تھی اور کس طرح قرآن میں اس کا رد ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ان کی محافل میں جانا، ان کی کرسمس ڈے میں شرکت کرنا، یا پھر یہ کہنا کہ جناب میں تو صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی میں جا رہا ہوں یا دوستیاں نبھانے جا رہا ہوں، میں تو صرف دوست کو خوش کرنے جا رہا ہوں، تو دیکھیں میں نے آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دی کہ وہ یہ دن کیوں مناتے ہیں۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو کیا کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی محفل میں یا ایسے پروگرام میں جائے جن کا عقیدہ یہ ہو، جن کی سوچ یہ ہو، جن کی سوچ شرکیہ ہو، جن کی محفل کی ابتدائی شرک پر مبنی ہو؟ تو مسلمان وہاں کیسے جائے گا؟ دوسرا یہ کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص عیسائیوں کے پروگرام میں جا رہا ہے، یہ کرسمس خاص ہے انہی کے ساتھ، یہ شرکت کر کے ان سے مشابہ ہونے کی کوشش کرتا ہے نا۔ بھائی مرد عورتوں کا لباس نہیں پہنتے، کیوں؟ کیونکہ خاص ہے ان کے ساتھ۔ عورتیں مردوں کا لباس نہیں پہنتی، کیوں؟ کیونکہ خاص ہے مردوں کے ساتھ۔ اب مرد اگر عورت کا لباس پہن لے اور بھلے کہتا پھرے نہیں میں نے تو یار صرف جسم چھپانے کے لیے پہنا ہے، میری تو کوئی نیت ہی نہیں تھی ایسی، تو کون کہے گا کہ یار آپ کی نیت کا کیا اعتبار ہے یا نیت میں کیا رکھا ہے، یا ہمیں کیا پتہ؟ آپ سب کہیں گے نا دیکھو پاگل ہے، عورت جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بھی نیت ہو، عیسائیوں سے مشابہت تو رکھ رہا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں اسے ان کی برکت سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! ایمان کی مٹھاس جسے لینی ہو اس میں یہ 3 خوبیاں چیک کر لے، کیا میرے اندر یہ ہیں یا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی شخص محبوب نہ ہو، سب سے زیادہ اسے محبوب اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہو۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
نمبر 3 وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو یوں ناپسند سمجھتا ہو جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے کہ میں آگ میں گروں۔ اب مجھے بتائیے، یہ 3 خوبیاں جس میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت والا، سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے احکام سب سے زیادہ اہم ہو، اس کی دوستی فقط ہے ہی اللہ کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، وہ کفر میں لوٹنے کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہو، وہ کیسے کفار کی محفلوں میں جائے گا، کیسے جو ہے وہ کافروں سے دوستی کرے گا، کیسے ایسی محافل کا تصور کرے گا۔ لہٰذا کرسمس ڈے کا بائیکاٹ کیجئے، ان میں ہرگز شرکت نہیں کیجئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہو سکے تو یہ پیغام اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ابھی 2 دن ہے، ممکن ہے آپ کے شیئر کرنے سے یا آپ کے اپنے دوستوں کو پہنچانے کی سبب سے کوئی اس بڑے گناہ سے بچ جائے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔